بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهدوا في الله حق جهاده. سب اپنے محمد والے برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدس و مطہرہ حضرات محمد والے محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد والے محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے جاہدو فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کے لیے جو حق ہے جہاد کرنے کا۔ اللہ مومن کو ہر حال میں مجاہد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن کی پوری زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہونا چاہیے۔ البتہ جہاد کی چند قسمیں ہیں۔ ایک جہاد بالنفس ہے، اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ لڑنا، کہ جسے حضور نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال، اپنے مال و اسباب کے ذریعے دین مبین کی خدمت کرنا، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالقتال، یعنی اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد بالقتال ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اس ملاقات و زیارت میں میں ایک نئے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں۔ اور یہ موضوع میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آج دنیا میں مسلمان جہاد کا نعرہ تو لگائے ہوئے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ خود مجاہدوں کو پتہ نہیں کہ جہاد کہتے کسے۔ میری خواہش ہے کہ بزرگوں کی موجودگی میں ملت کے جوانوں کو جہاد اسلامی کی ایک تصویر دکھاؤں کہ اسلام میں جہاد کیا ہے۔ توجہ ہے حضرت؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے قبلہ جہاد ایک اسلامی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اسلامی عبادات ہیں،
اسی طریقے سے جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے، اور جس طریقے سے نماز روزہ حج و زکوٰۃ اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں، تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہ ہوں جہاد فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولوی ملا 10-20 بدماش اپنے ساتھ ملا لے اور وہ لوگوں کے بچے یتیم کرتا پھرے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور وہ کہے کہ میں اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہوں، یہ اسلام کے نام پہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے۔ جہاد کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد کا ایک خاص وقت معین ہوتا ہے، جس طریقے سے دیگر عبادات کے بھی باقاعدہ اوقات معین ہیں۔ نماز فجر عبادت ہے، نماز فجر کا ایک خاص وقت ہے جو طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک کا درمیانی پیریڈ نماز فجر کا وقت ہے۔ اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو نماز فجر کہلائے گی۔ اگر کوئی آدمی مومن یہ کہے کہ رات کو میں 11-12 بجے نماز فجر پڑھ کے سو جاؤں، تو وہ نماز فجر نہیں کہلائے گی۔ رمضان کے روزے عبادت ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ایک خاص پیریڈ ہے۔ رمضان کے روزے ماہ مبارک رمضان ہی میں فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں رمضان کے روزے چونکہ آنے والے دنوں میں گرمیوں میں آ رہے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ 8 ربیع الاول کے بعد ایام اضحیٰ کے بعد میں ربیع الثانی میں رمضان کے روزے مکمل کر لوں، تو وہ بھوک کی صحبت کہلائے گی، رمضان کے روزے نہیں کہلائے گی۔ حج عبادت ہے، حج کا بھی خاص سیزن ہے۔ حج ذی الحجہ ہی میں فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ میں رجب میں جا کے حج بجا لاؤں، تو وہ سفر کی صحبت کہلائے گی، حج نہیں کہلائے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نماز روزہ حج کی طرح جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے جس کا ایک خاص وقت معین ہوتا ہے۔ البتہ جہاد کے وقت کا تعین یا نبی کرتا ہے، یا امام کرتا ہے، یا غیبت کبریٰ کے زمانے میں نائب امام کو اختیار۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مومنین آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں، آپ متوجہ رہیں، میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جی، تو جہاد کے وقت کا تعین یا نبی کر سکتا ہے، یا امام کر سکتا ہے، یا غیبت کبریٰ کے زمانے میں نائب امام کو اختیار ہے۔ ہر کسی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ کی ذوق سماعت کو تھوڑا چیک کروں گا کہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں۔ ہر بندے کو اختیار، جہاد کے حکم دینے کا اختیار ہر بندے کو اس لیے نہیں ہے کہ جہاد میں مومن کی جان جانا متوقع ہوتی ہے، اور مومن کی جان نگاہ توحید میں اس قدر قیمتی ہے کہ اللہ نے جہاد کی کمان کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دی ہی نہیں کہ جس سے خطا کا امکان ہو۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں متوجہ ہیں، میں کافی ساری مجالس پڑھ چکا ہوں یہاں اس علاقے میں، ٹنڈو آدم میں، نواب شاہ میں، دیگر علاقوں میں، تو میں موضوعاتی گفتگو کرتا ہوں۔ جس موضوع سے جہاں سے بات شروع کرتا ہوں، گھنٹے کے بعد وہیں پہ بات کو روکوں گا، ادھر ادھر کی بات میں نہیں کرتا۔ جہاد میرا موضوع ہے، جہاد سے شروع کر رہا ہوں، جہاد پر ہی ختم کروں گا، آپ متوجہ رہیے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ظلم یہ ہے کہ لوگ جنگیں کرتے ہیں، ان جنگوں کا نام رکھ لیتے ہیں جہاد، جبکہ جنگ اور ہوتی ہے، شاباش بولو میرے ساتھ جنہیں سمجھو، جہاد اور ہوتا ہے۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں، جنگ میں اور جہاد میں وہی فرق ہے
جو فرق لڑائی اور آپریشن میں ہے۔ بہت شکریہ۔ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس حسین یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے۔ اچھا یہ فقط یونیورسٹی ہی نہیں ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ ہائی سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری سکول میں آپ کو بچے ملیں گے، ہائی سکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالج میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتے۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا، جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی۔ بولو یار۔ اور میرے قبلہ کیا کریموں کی درسگاہ ہے یہ مجلس حسین، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ جنہیں سمجھ آئے، کیا کریموں کی درسگاہ ہے یہ مجلس حسین، کیا عجیب تعلیمی ادارہ ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، اس کے بعد قصب فیض کریں، اس کے بعد علم حاصل کریں۔ لیکن یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ شاباش، ایک نعرہ مل کے حیدری۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے برادران تشریف فرمائے، شہید کے فرزندان تشریف لائے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں فقط دین بچایا نہیں۔ اگر یہ بات میں سمجھا سکا نا جو مجمع یہاں بیٹھا ہے اور سن رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ میں نے پورا عشرہ پڑھ دیا یہاں، یہ بات اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ میرے مولا حسین نے فقط کربلا میں دین بچایا نہیں، بلکہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایسا ادارہ قائم کر دیا بطول کے بیٹے نے۔ جب تک یہ مجلس حسین اور عزاداری مظلوم باقی رہے گی، خدا کی قسم اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب وہ جملہ سنیے گا جس کا میں نے وعدہ کیا، آغاز مجلس میں وہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے چلا۔ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی قلعہ سنا تو ہوگا، ٹی وی میں تو دیکھا ہوگا۔ آپ کے حیدرآباد میں بھی قلعہ ہے، قلعہ جہاں بھی ہو، حیدرآباد میں ہو، لاہور میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ کوٹ ڈی جی میں بھی قلعہ ہے۔ قلعہ کے عین بیچ سنٹر ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر اور مشیر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر حصار خاص ہوتا ہے، اس کے گرد حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے۔ گویا یہ ڈیفنس لائنیں ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے تو پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولے، پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ حلالیوں سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا، اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سنٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے، اور جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بولے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہے، اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنوں نے اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا ہے۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرو، سارے بولو حیدری۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ جب تک
یہ گریہ باقی ہے، جب تک یہ مجلس حسین باقی ہے، جب تک یہ جلوس عزا باقی ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنان اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا۔ تو جب تک یہ گریہ باقی ہے اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ مجلس حسین اوپر یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے کی، اور میں یہاں چھوٹا سا دینی طالب علم آپ کے مکتب کا، اور میرا موضوع جہاد، اس پر میں بزرگوں کی موجودگی میں ملت کے جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں جہاد کہتے کسے۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ جنگیں کرتے ہیں، ان جنگوں کا نام رکھ دیتے ہیں جہاد، جبکہ جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے۔ میں جہاد سمجھانے چلوں، ذرا سر اٹھا کے بیٹھیے گا۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو فرق لڑائی اور آپریشن میں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سر اٹھائیں۔ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ لڑائیوں کے فیصلے گلیوں اور فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، آپریشن کا فیصلہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ لڑائی کا فیصلہ ہر بندہ کر سکتا ہے، آپریشن کا فیصلہ صرف سرجن ڈاکٹر کرتا ہے۔ اب جو سمجھے وہ بولے میرے ساتھ۔ فرض کیجئے یہاں 2000 کا اجتماع ہو اور یہاں کوئی مریض لایا جائے جس کو کوئی پھوڑا ووڑا نکلا ہوا ہے، 2000 بندہ مل کر کہے کس مریض کا آپریشن ہونا چاہیے اور آج ہونا چاہیے، لیکن اس مجمع میں سانگڑ شہر کا ایک سرجن ڈاکٹر بیٹھا ہو جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ضلع کا سرجن ڈاکٹر ہے، وہ اکیلا اٹھ کر کہے کہ نہیں بھائی اس کا آپریشن آج نہیں ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا، تو بات 2000 بندے کی نہیں مانی جائے گی، اکیلے ڈاکٹر کی مانے گی۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، اکیلے ڈاکٹر کی مانی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا اسلام کے اکثر احکامات میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، قول معصوم حجت ہے۔ مل کے عبادت کرے قول معصوم حجت ہے۔ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ لڑائی میں اسلحہ جراثیم سے پاک نہیں کیا جاتا۔ میں نے آخر تک جہاد ہی سمجھانا ہے آپ کو۔ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ لڑائی میں اسلحہ جراثیم سے پاک نہیں کیا جاتا۔ آپریشن میں سرجن ڈاکٹر پہلے اوزار کو جراثیم سے پاک کرتا ہے پھر استعمال کرتا ہے۔ لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا۔ اب سر اٹھانا جن کے دلوں میں علی بستا ہے، میں جملہ کہنے چلا ہوں تو اللہ کی پوری توانائیوں کے ساتھ سنیے گا۔ لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا، لیکن آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے سرجن کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے۔ توجہ توجہ توجہ، سرجن کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے۔ میرے امیر آقا جہاد کرتے تھے، علی آپریشن کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتے تھے۔ مل کے حیدری جس دشمن خدا اور رسول کی 17ویں پشت میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، علی کی تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی۔ جزاک اللہ۔ اسلامی جہاد میں پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد کا وقت معین ہوتا ہے، جس کے وقت کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام یا ہیبت کبریٰ کے زمانے میں نائب امام۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے اسلامی جہاد میں کہ جہاد بالسیف اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ مرد پر واجب ہے، عورت سے ساقط ہے۔ میں نے موضوع یہی پڑھنا ہے بھائی جو میں نے لے لیا ہے۔ سر اٹھائیں اور میں سمجھانا چاہتا ہوں جہاد کسے کہتے ہیں۔
جہاد میں دوسری بنیادی شرط یہ کہ یہ مرد پہ واجب ہے، عورت سے ساکت ہے۔ ویسے مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مرد عورت میں مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں، مرد عورت کے حقوق بھی برابر ہیں۔ جملہ میں کہنے والوں سے اٹھانا، حقوق بھی برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ امتیازی میں کیسے عرض کروں؟ امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ جنہیں سمجھ آئی وہ تو سر ہلاؤ یار۔ مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں، حقوق بھی برابر ہیں لیکن امتیازی ہے۔ 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن وہی بولے جنہیں سمجھ آئے۔ مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہے۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کا بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کا چھوڑ کے میدان میں۔ اقرار دے گیا ہے بھائی۔ توجہ ہے یہ اسلامی جہاد میں تیسری بنیادی شرط یہ ہے، اسلامی جہاد میں تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ تو بولو یار، سمجھ آ رہی میری بات؟ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کی ذات، اس لیے کہ حضور تو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لے کے آئے تھے، انہوں نے تو تلوار ہاتھ میں لی نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات مولا امیر سے بھی زیادہ شجاع اور بہادر ذات تھی، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دی ہند بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور کی ذات مولا علی سے بھی زیادہ بہادر اور شجاع تھے، لیکن رحمت للعالمین کا ٹائٹل لے کے آئے، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی ہی نہیں۔ تو اسلامی جہاد کا نمونہ بنے گی میرے مولا علی کی ذات۔ یہی وجہ، اب سر اٹھانا، یہی وجہ ہے پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے، نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے۔ شاباش۔ اب مومنین اکثر تشریف لے آئے ہیں، میں یہاں سے تقریر شروع کر رہا ہوں، اب ذرا سر اٹھا کے بیٹھیے گا۔ پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے، نہ بھاگنے والے کے۔ ایک منظر میرا دل چاہ رہا ہے بصیرت کی نگاہوں سے اسی مجلس میں آپ کو دکھاؤں، علی کی جنگ دکھاؤں۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے منظر پڑھا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں بصیرت۔ ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، اگر یہ میں بات کہتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ۔ یار جنہیں اردو سمجھ آتی ہے بولو میرے ساتھ۔ اچھا، ایک بزرگوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید لطف لیں گے بزرگ، لطف لیں گے۔ اس زمانے کے بزرگ، اس زمانے کے لوگ اپنے بزرگوں کی شجاعت ان لفظوں میں بیان کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ اتنے بہادر تھے کہ علی کے مقابلے میں بھاگے ہوئے۔ نہیں، لطف نہیں لیا۔ اچھا، اور آسان کرو، پرانے زمانے میں جب شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکے والے جاتے تھے نا لڑکی والوں سے رشتہ مانگنے، تو لڑکی والے پوچھتے تھے کہ آپ کے بیٹی کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے۔ تو اس دور میں بزرگ بتاتے تھے، تعلیم کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو بزرگ بتاتے تھے کہ ہمارا دلہا بھائی جو ہے نا وہ 10واں فیل ہے۔
10वां फेल होने का मतलब ये होता था कि पढ़ते पढ़ते मैट्रिक तक पहुंच गया लेकिन रह गया। क्या मतलब? यानी अंगूठा छाप नहीं है, पढ़ा हुआ है। उस जमाने के लोग अपने बुजुर्गों की तारीफ करते थे, हमारे बुजुर्ग इतने बहादुर थे कि अली के मुकाबले में भागे हुए, यानी इतने बहादुर थे कि अली के मुकाबले में पहुंच गए लेकिन भाग आए। क्या मतलब? अली के मुकाबले में आ जाना कोई मामूली बात थोड़ी है। बड़े बड़े सूरनाओं के पित्ते पानी हो जाते थे अली को देखकर। तो जब उस काफिर ने देखा कि सामने तो अली है, मैं अली के जिहाद का एक मंजर बताना चाहता हूँ। न पूरी जिंदगी अली मैदान जंग से भागे, न भागने वाले के पीछे भागे। तीसरी शर्त बता रहा हूँ। जैसे उसने देखा कि सामने तो अली है, ये देखते ही वो काफिर भागा। और लुत्फ आपने खुद लेना है। जैसे ही वो भागा, एक मुसलमान खड़ा देख रहा था। उसने दिल में सोचा कि ये काफिर बदबख्त भाग तो अपनी मजबूरी से रहा है, अली से डर के, तो क्यों ना मैं अपना घोड़ा इसके पीछे लगा दूं। नहीं, आप शायद लुत्फ ही नहीं ले रहे मैं क्या कह रहा हूं, ताकि कोई तारीख में मेरा भी नाम आ जाए। भाई थोड़ी हिम्मत मैंने भी की थी। उसने, अच्छा मैंने उस मुसलमान का आपको नाम नहीं बताया, नहीं, नाम मैंने नहीं बताना आपको, आप समझ जाएंगे, लेकिन जो आप समझेंगे मैं उसका जिम्मेदार नहीं। भाई जो मैं पढ़ रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं। और पूरी सूरह मुनाफिकून कुरान में है, जो कुरान पढ़ा करते हो। और सूरह बकरा में भी अल्लाह फरमा रहा है, अमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत पे ईमान लाए, जबकि ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है। 14 बंदे समझ के मुझे दुआ देंगे ना, मैं लाहौर तक दुआ देता जाऊंगा। मैं एक बात कहने चलूं, पता चला कुछ लोग इस्लाम में ऐसे भी घुस आए थे कि उनमें से अगर मैं किसी का नाम बुरे तरीके से लूं तो लोग माफ नहीं करते, अच्छे तरीके से लूं तो अल्लाह माफ नहीं करता। और फिर मैं दीनी तालिब इल्म हूं, मेरी कोशिश होती है मजलिस में बार बार मेरी जुबान पर उसी का नाम रहना चाहिए जिसका नाम लेना खत्म कुरान का सवाब है। तो आप भी खत्म कुरान का सवाब लो। एक नारा बुलंद आवाज से मेरे मौला अमीर के नाम का, सारे बोलो हैदरी। मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएंगे। उसने सोचा कि ये बदबख्त भाग तो अपनी मजबूरी से रहा है अली से डर के, तो क्यों ना मैं अपना घोड़ा इसके पीछे लगा दूं ताकि तारीफ में कोई। अब आपने खुद लुत्फ लेना है जुमले का, आपने अपने ज़ब्त के मुताबिक। तो उसने भागते काफिर के पीछे घोड़ा लगा दिया। बात बड़ी दिलचस्प। दूर जाके काफिर ने सोचा कि भागते के पीछे भागना अली की शान तो नहीं है। शाबाश, अब आपने साथ दिया है मेरा। भागते के पीछे भागना अली की शान, ये कौन बहादुर है जो मेरे पीछे भाग रहा है? ये सोचकर काफिर ने घोड़ा मोड़ा। शाबाश। जैसे घोड़ा मोड़ा सूरत हाल बदल गई। पूरा मजमा लुत्फ ले रहा है जुमले से, और सूरत हाल बदल गई। अब क्या हुआ? अब मुसलमान आगे आखिरी हलाली तक सरखाना, मुसलमान आगे वो काफिर पीछे पीछे। जैसे ही वो काफिर मुसलमान के करीब पहुंचा, मुसलमान ने मौला अली का रुख किया, कहा या अली आदरकनी, सरखाना अली वाला, या अली आदरकनी, मौला मेरी मदद को आइए। अली ने घोड़ा मोड़ा। जैसे काफिर ने अली को आते देखा, वो काफिर तो भाग खड़ा हुआ, वो मुसलमान हाथ बांध के खड़ा हो गया। या अली, अगर आज आप ना होते तो मैं हलाक। दोनों हाथ बांध करके है
معین میں جہاد سمجھا رہا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جہاد میں سیف مرد پہ واجب ہے، عورت سے ساقط ہے۔ تیسری بنیادی شرط ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا مجاہد کی شان نہیں۔ پانچویں شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے، جہاد کے میرے اشرے کا موضوع ہے، جہاد میرے اشرے کا موضوع ہے۔ میں ایک ہی شرط عرض کروں گا تاکہ جہاد کی ایک آؤٹ لائن نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور میں آپ سے اجازت لے لوں، اس لیے کہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ایک مجلس میں پورا جہاد نہیں سنایا جا سکتا، لیکن جہاد کی ایک آؤٹ لائن میں نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھا کے جاؤں گا۔ جہاد میں بنیادی شرط بتا رہا ہوں، اس شرط کو سننے کے بعد آئندہ جب بھی آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جنگیں الگ ہو جائیں گی، جہاد الگ ہو جائے گا۔ اسلامی جہاد میں بنیادی شرط یہ ہے کہ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ یہ دو لفظیں میں نے انگلش کی دیدہ دانستہ طور پر استعمال کی ہیں۔ یہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ مجھے انگلش آتی ہے، مجھے انگلش نہیں آتی، یہ بات سچی ہے، میں زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں انگلش۔ دو لفظیں میں نے اس لیے بولی ہیں تاکہ جو کالجز یونیورسٹیز کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں انگلش آتی ہے، یہ میری دو لفظیں یاد رہیں گی، پورا موضوع ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے گا۔ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ جہاد دفاع کرنے کا نام ہے، حملہ کرنے کا نام جہاد نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اسلامی جہاد کی اگر آؤٹ لائن آپ بنانا چاہیں تو آپ کو مین 4 جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر۔ ان 4 میں سے 3 جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی۔ مدینہ میں لڑی گئی کیا مطلب؟ یعنی دشمن حملہ کرنے آیا، حضور نے دفاع کا حکم۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے دو سوچ رہے ہیں مولانا خیبر تو اوفینسو ہے، خیبر میں تو باقاعدہ نبی لشکر لے کر گئے۔ یاد رکھنا خیبر بھی دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ بس میں نے اسی بات کو ثابت کرنا ہے اور آپ سے اجازت لے لینا ہے کہ خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ لیکن خیبر میں جوانوں کو اس وقت تک نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ میں آپ کو 3 جنگیں نہیں سنا لیتا۔ اب آپ کا رسپانس تھوڑا سا گھٹ گیا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر مولانا 3 جنگیں سنا کے خیبر سنائیں گے تو پھر آذان مغرب تو یہی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ذوق سماعت کو بلند کریں اور میں 3 جنگیں 3 منٹوں میں سنا دوں، آپ کی ذوق سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے، اور میں جہاد سمجھا رہا ہوں۔ جنگ بدر میں 1 منٹ میں ایک جنگ سنانے چلا ہوں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد تقریباً 1000 ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، 70 بندہ کافروں کا مارا گیا، جن میں سے 36 صرف مولا علی نے قتل کیے۔ سلطانہ میں جنگ بدر یہی پر روک رہا ہوں، 36 بندے صرف مولا علی نے قتل کیے، باقی 930 کا 930 کافر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا؟ ہر کافر کہتا تھا میں کیا کرتا، میرے پیچھے علی۔ مل کے ہے نہیں، میں نے بدر سنا دیا آپ کو۔ احد میں تگنی طاقت ابو سفیان لے کے آیا، 3000 کا لشکر لے کر، وہ بھی آدھے منٹ میں احد سنا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد 700 یا 1000، وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں پھر جیت لی۔ میں احد سے بھی گزر گیا، بدر اور احد میں سمجھا کے بیٹھنا، میں موضوع سنا رہا ہوں آپ کو۔ بدر اور احد میں جب کفار نے علی کی کارکردگی دیکھی
ایک ایک لفظ قیمتی ہے جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ علی کی کارکردگی بدر اور احد میں جب کفار نے دیکھی تو کفر کی ہائی کمان سر جوڑ کر بیٹھی۔ موضوع صرف ایک تھا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے مسئلہ حل ہونے والا۔ اور اب میں ایک جملے میں تاریخ سنا رہا ہوں۔ اور کفر کی نگاہیں چلتے 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 عمر ابن عبد ود پہ آ کے ٹک گئی۔ خندق میں یہ عمر کو لائے تھے علی کا توڑ بنا کے۔ اب ایک جملے میں خندق سناؤں یار، جہاد پڑھ رہا ہوں، ذرا خون جوش میں ہونا چاہیے۔ میں اپنی قوم کو جہاد سنا رہا ہوں اور مولا علی کی عظمت کا جملہ کہنے چلا ہوں۔ خندق ایک جملے میں چشم فلک نے دیکھا، یہ عمر 3000 مسلح آدمی کا مقابلہ کرنے والا جری بہادر تھا، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ علی کے ایک وار کے نتیجے میں عمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ علی بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹے یا یوں بانٹے۔ شاباش حیدری، میں نے خندق میں پڑھ دی، خندق بھی پڑھ دی میں نے۔ عمر کے قتل ہو جانے کے بعد اب کافروں نے جی وہ میں نے خندق 1 منٹ میں پڑھ لی تھی، میں نے پڑھ دی۔ میں نے مجلس، میرا موضوع خندق نہیں ہے، میرا موضوع جہاد ہے۔ مجھ سے سنے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سنے مجھ سے۔ خندق میں پڑھنے لگوں تو میرا موضوع ہی رہ جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے خیبر سمجھانا ہے کہ خیبر دفاع، بزرگ چاہتے ہیں کہ خندق سنائیں، لیکن میں اگر یہی رک گیا تو میرا موضوع رہ جائے گا۔ خندق میں ایک وار کے مقابلے میں عمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ علی بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹیں یا یوں بانٹیں۔ عمر کے قتل ہو جانے کے بعد اب کفار میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سخت باقی نہ رہی۔ اب انہوں نے، میں نے سمجھانا ہے خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو اکسانا شروع کیا۔ خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے قافلوں پہ شب خون مارنا شروع کیے۔ حضور نے کئی دفعہ ڈیلیگیشن بھیجے، وفود بھیجے، مذاکرات ہوئے، سورہ بھی نازل ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو۔ لیکن وہ یہودی، خیبر کے یہودی اپنی کارستانیوں سے باز نہ آئے۔ جب باز نہ آئے اب حضور لشکر لے کر گئے۔ میں ایک ایک جملہ چن کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، زیرت مجمع ہے اور آپ نے، مجھے فخر ہے کہ ایک حرف بھی میرا آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا، اس میرٹ پہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور 29 دن، یا ذاکرین بات پڑھتے ہیں 39 دن، دونوں روایتیں مجھے قبول ہے، 29 یا 39 دن ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی ہوتی رہی، مذاکرات بھی ہوتے رہے، سورہ بھی نازل ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو۔ ایک جملہ کہو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، حضور چاہتے یہ تھے کہ طاقت کے استعمال سے بہتر ہے کہ طاقت کے مظاہرے سے کام چل جائے۔ چلو جنہوں نے سمجھا میں ان کا شکر گزار۔ طاقت کے مظاہرے سے حضور جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن میں نے بتا رہا خیبر دفاع ہے۔ جب وہ نہیں مانے، انہیں زوم تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں، ہم کلا بند لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کو کچل دیں گے، مسل دیں گے، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ جب وہ نہیں مانے اب حکم ہوا ناد علی، بولو یار مولا علی، حیدری۔ مولا علی کا نام سن کے کچھ چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے یا نہیں؟ ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 2 سال پہلے ٹنڈوادہ میں شہید کے جلسے پر یہ جملہ کہا تھا، یہاں دہرانے لگا ہوں وہ جملہ۔ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے نام میں بھی 2 اثر ہیں۔ علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی۔ میں اگلا جملہ نہ کہوں مجھے تسلی نہیں ہوتی، بلا فصل جملہ سنا رہا ہوں۔ میری پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ جملہ میرا نہیں
نہیں ہے، علامہ حسین بختیارہ صاحب قبلہ کا جملہ ہے۔ قبلہ مفسر قرآن تھے، کئی کتابیں لکھی، کئی مدارس قائم کیے، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں قبلہ کی بلندیت درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ سلطانہ جملہ سمجھنا، قبلہ فرمایا کرتے تھے نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا چلتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر تھا، سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، خیبر دفاع ہے حملہ، اگر حملہ ہوتا خیبر حملہ جیسے ہی مرحب مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا، مرحب کو دیکھتے ہی میرے امیر آقا اسے دو حصوں میں بانٹ دیتے، لیکن نہیں، سب سے پہلے میرے مولا امیر نے اسے اسلام آفر کیا۔ یار جو موضوع سن رہے ہو سر ہلاؤ بولو، سب سے پہلے جہاد آفر، سب سے پہلے اسلام آفر کیا، مسلمان ہو جا اور زندہ رہے، علی سرجن ہیں چاہتے ہیں بچ لیں۔ وہ کہتا ہے مسلمان تو نہیں ہوتا، مولا امیر فرماتے کوئی بات نہیں، اسلام کی روح یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، نہیں ہوتا مسلمان نہ، واپس چلا جا اور زندہ رہے۔ اب اگلے جملے پہ علامہ زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے بیٹا جس بات میں زور ہونا اس میں زور نہیں لگانا۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں قبلہ کے جملے، اس جملے میں زور ہی اتنا ہے، حیدری میرا زور نہیں لگے گا، اگر آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کا زور لگے گا۔ ہاں تو اگلا فرمایا کہ اگر نہیں ہوتا مسلمان لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، واپس چلا جائے اور زندہ رہے۔ وہ کہتا نہیں واپس جاؤں گا تو خیبر کی عورتیں ہنسیں گی، بدبخت کافر تھا بے غیرت نہیں تھا۔ شاباش، واپس جاؤں گا تو عورتیں، مولا امیر فرماتے اچھا نہ مسلمان ہوتا ہے نہ واپس جاتا ہے، یہ تو کر سکتا ہے نا پہلا وار تو کر۔ سمجھ آ رہی ہے خیبر کیا ہے؟ پہلا وار تو کر، پہلا وار مرحب کی طرف سے ہوا، دفاعی وار میں مرحب مارا گیا، اس لیے کہ علی معصوم ہے، معصوم کا وار خطا جاتا نہیں۔ تو سمجھ آیا کہ خیبر دفاع ہے حملہ۔ اچھا یہاں پر مولانا شبلی نعمانی نے خیبر کے حوالے سے دو باتیں لکھی بڑی عجیب، جلدی جلدی سنا رہا ہوں، اب میرے پاس وقت کلوز ہوتا جا رہا ہے۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ لکھی کہ صاحب یہ جو چرچا ہے 1400 سال سے کہ علی نے خیبر فتح کیا، بڑا کمال کر دیا، اور بہت بڑا کوئی لوہے کا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے اکھیڑ کے پھینک دیا، کہنے کہ نہیں بھائی اس میں مبالغہ آ رہی بہت زیادہ ہے، وہ لوہے کا اتنا بڑا دروازہ تھوڑا ہی تھا، ایک عام سا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے اکھیڑ کے پھینک دیا۔ میں نے کہا چلو ہم مان لیتے ہیں بھائی لوہے کا بڑا دروازہ نہیں چھوٹا ہوگا، میں یہ مان لیتا ہوں کہ لوہے کا دروازہ تھا ہی نہیں، لکڑی کا ہوگا، میں یہاں تک آ جاتا ہوں کہ لکڑی کا بھی نہیں، مرحب نے اپنے قلم کے دروازے پر خالی ایک ٹاٹ سا لٹکا دیا ہوگا، لیکن مجھے اتنا تو پوچھنے کا حق ہے کہ علی کے غیر سے تو وہ ٹاٹ بھی نہ ہٹائے۔ اگلی بات جو لکھی ہے علی اور سلطانہ اور جملہ سمجھنا، کہ صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے علی نے خیبر فتح کیا، بڑا کمال کر دیا علی نے، کہنے لگے نہیں بھائی اس میں کوئی علی کا، یہ بات سمجھو گے تو نتیجے پہ لطف آئے گا، اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے، یہ تو معاملہ میاں یوں ہے کہ اللہ نے ازل سے پہلے ہی دن سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا، وہ تو علی ہی سے فتح ہونا تھا میاں، اس میں کوئی علی کا کمال تھوڑا ہے۔ میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی، میرے طرف دیکھ، علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، یار جو میری طرف دیکھ رہے بولو میرے ساتھ، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر محمد علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، سہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی
کا چاہنے والا تو نہیں ہے؟ مل کے حیدری، خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے، آخری دلیل۔ اور دلیل آپ نے بات سن رکھی ہے، نتیجہ بالکل نیا۔ مرحب نے بچپن میں خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کر کے مار ہے۔ اچھا، شیر کے نام مختلف اس لیے ہیں کہ اس کے حملے کے انداز مختلف ہیں۔ زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، کسور بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، بولو یاد، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر، حیدر بھی شیر، ایک گھر میں دو شیر۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جب وہ شکار کو چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہو۔ میں نے بتانا ہے خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جب شکار کو، حیدر میرے مولا امیر کا خاندانی نام تھا، ماں نے پیار سے رکھا تھا، جب پنگوڑے میں ازدر کو چیرتے دیکھا۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا، ماں نے پیار سے کہا یہ میرا حیدر ہے۔ میں سوچتا ہوں ماں نے بچپن میں پنگوڑے میں ازدر کو چیرتے دیکھا، نام رکھا حیدر۔ میں سوچتا ہوں اگر یہی ماں علی کو خیبر میں دیکھ لیتے، پتہ نہیں کیا نام رکھا حیدر۔ یہ میرے مولا امیر کا خان، اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ۔ خواب سے بیدار ہوا، اس کی ماں یا اس کی آیا اسٹرالوجسٹ کی ماہر علم نجوم، اس نے ماں کو یہ آیا کو خواب بیان کیا، اس نے زیچہ بنایا، کیلکولیشن کرنے کے بعد نتیجہ نکالا، بیٹا ماں کی وصیت زندگی پر یاد رکھنا، حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا۔ شاباش، حیدر نام کے بندے۔ حیدر میں نے عرض کیا کہ میرے مولا امیر کا خاندانی نام تھا، ماں جانتی ہے، محلے والے قریبی رشتہ دار جانتے، اصل نام ہے علی، دنیا علی کے نام سے۔ اب سب زیادہ علی والو، خیبر دفاع حملہ نہیں ہے، دلیل سنیے گا۔ مرحب کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے مد مقابل میں آنے والا حیدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی اور شریف مجاہد کا نام ہے۔ اس کی غیرت نے اتنا بھی برداشت نہ کیا، اگرچہ دشمن سے ہی کئی دھوکے میں نہ مارا جائے، جب اپنا تعارف کروایا علی نام سے نہیں کروایا، بلکہ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر۔ اب یاد رکھنا، میری ماں نے میرا نام مل کے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر ایک جملہ اور کہنے چلا، خدا گواہ ہے، ایک لفظ کو سمجھ کے بولیے کہ میرے ساتھ، تاکہ مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے۔ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں ہے۔ الحمدللہ 80% سمجھ کے مجمع نے مجھے دعا دیا ہے، 20% کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ دلیل ہے میرے پاس، مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی بولو یار، میرے سامنے نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر تو مولا علی کی والدہ موسمہ آتی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، میں مان لیتا علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت ہے؟ جب پیغمبر نے میرے مولا امیر کی امامت و ولایت کا اعلان کیا، ایک الگ خیمہ لگوایا، وہاں مولا علی کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ ایک آدمی نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی، جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سوہان لکھا ہے۔ یہ علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، حلالی و سر اٹھانا اور جمعہ سمجھنا۔ یہ علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کا مبارک دینے نہیں آیا۔ علی جانتے ہیں، مسکرا کے پوچھتے ہیں ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کا مبارک
مجھے علی جیسا مولا مل گیا۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ بس روک رہا ہوں یہیں پہ۔ اللہ نے منزل قدیر پر پیغمبر نے علی کی امارت کا اعلان کیا، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لقب مخصوص ہے، امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے میرے مولا علی کے ساتھ۔ بعد پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں، جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو جل جلالہ کہنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی کا پروٹوکول ہے، علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے۔ امیر المومنین کا لقب اللہ نے علی کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ میرٹ پر علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، علی کے کمالات دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا حسن فرماتے آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ کہا مولا امیر المومنین نہیں، کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا میں کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب مخصوص ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اب سر اٹھانا، میرے پاس وقت تھوڑا بچ گیا ہے۔ یہ لباس تھا امیر المومنین، لباس تھا علی کا، بادشاہوں کو پسند آیا۔ اب 14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جو سمجھے وہ بولے۔ لباس تھا علی کا، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ میں سوچتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس کسی فقیر کنگال کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ لباس تھا علی کا، بادشاہوں کو پسند۔ تو جنہوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا تو انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ برادران میں یہ جملہ یہاں سانجر ضلع کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں۔ چلو نہیں لکھتا بھائی اگر نہیں چاہتے تو۔ حیدری، سر اٹھانا اور میرا جملہ سمجھنا۔ یہ لقب تھا علی کا امیر المومنین، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ تو جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا، ایک بات یاد رکھنا، لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جن لوگوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ مانا تو ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ کبھی وہ بندر کے سامنے جھکے، کبھی وہ آگ کے سامنے جھکے، کبھی وہ پتھر کے سامنے جھکے، کبھی وہ درخت کے سامنے جھکے۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں بندر۔ لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی۔ کیوں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کوئی تو پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہوگا جو میری بات کو سمجھ رہا ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ مانا، خسیس خسیس چیزوں کے سامنے جھکنا پڑا، حلالی اور سلطانہ، میں عظمت امیر المومنین کے لیے جگر کا خون دوں گا۔ آپ بھی اللہ کی پوری توانائیوں سے میری بات مکمل ہو، ایک تاریخی نعرہ لگانے، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد اللہ نے علی کو میرٹ پہ امیر المومنین بنایا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہ مانا تو ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور کیسے کیسے امیر المومنین ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں ہوتے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین۔ پھر بنیاد شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں ایک قصیدہ سنانے لگا تھا مصرے کے درمیان میں، مزہ مجھے نہ آتا بات کرنے کا۔ میں چاہتا ہوں وہ تشریف رکھیں تو میں آپ کو دوبارہ، خرچ تو میرا ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ کوشش کروں گا آپ کو جملہ سنانے کا کہ بلا قیامت پہ بلند آواز سے درود پڑھنے محمد والے محمد۔ جلدی بیٹھیں
بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، بات کروں، اور میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ میں آپ کے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں۔ سمجھانا اور جملہ سمجھنا، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہ مانا تو ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور کیسے کیسے امیر المومنین ان کو ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، جمعے کی نماز بدھ کا پڑھانے والے، جمعے کی نماز بدھ کا پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن شمر جیسے ہوں گے۔ دونوں پلٹ کر کے حیدری، جملہ اگلا ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے، جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، اب آپ کی توجہ ہو گئی۔ جملہ اگلے سنیے گا، جب ہم نے اسے امیر المومنین مانا جسے اللہ نے امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لعاب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، خیبر میں جسے علم ملا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا۔ دونوں ہاتھ مل کے حیدری، جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن سید علی خامنائی جیسا، تو مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا۔ بھائی جیسا مولا ہے مومن بھی تو ویسا ہونا چاہیے۔ بولو یار میرے ساتھ۔ عادل امام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے نوشاد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ کہنے چلا ہوں، سر اٹھانا۔ عادل امام کے ماننے سچ بتانا خدا کے لیے، جب مولا اللہ نے ایسا دیا ہے، مولا امام المتقین ہو اور مومن بھنگی ہو، بولو یار میرے ساتھ، مومن چرسی ہو، مومن حفیمی ہو، بولتے کیوں نہیں میرے ساتھ؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، رول ماڈل، اور ہمارا عقیدہ ہے ان کا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، یہ 14 اسوے ہیں، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں رہا، اور خدا کے لیے میری کہو مجھے بتاؤ، رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، اسے رسول رحمت کا کلمہ پڑھنے کا کیا فیض ملا؟ رسول جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول رحمت ہے، کلمہ گو ظالم ہے۔ نشاد صاحب تشریف لائے ہیں مجھے بھائی، ان کی موجودگی میں ایک ربائی سنا دوں، ربائی سنا دوں، شاعر ہے نا، دعا لینے کے لیے ربائی۔ بیٹھے بھائی بڑا جلدی کریں یار، کیا کس موقع پہ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں؟ ربائی سنانے لگاؤ، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم
ایک شعر سناؤں اور یہ شعر خصوصاً میں مجاہد بھائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، دعا فرما دیں گے میرے لیے، میرے مولا کے نوحہ خان ہیں، شاعر بھی ہیں۔ روح دی فرش عذاب پہ نہ سو جائے کہیں، اور تشریح کا وقت نہیں رہا میرے پاس، روح دی فرش عذاب پہ نہ سو جائے کہیں، اور کربلا جلسے جلوسوں میں نہ کھو جائے کہیں۔ رسول رحمت کا ماننے والا اور ظالم ہو، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، بولو یار میرے ساتھ، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو، بولتے کیوں نہیں یار؟ امام زین العابدین کا مانتا ہے، عابدوں کی زینت کی ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے، اور ولایت کا اقرار کرنے والا بے نماز ہے، اسے زین العابدین کی ولایت کیا فائدہ پہنچائے گی؟ ظلم ہے، خدا کی قسم ظلم ہے، خدا کی قسم۔ یہ سندھ محفوظ ہے، خدا کی قسم میں بہت پڑھ چکا ہوں ان دنوں میں، 2 سالوں میں بہت مجالس میں نے پڑھی ہے۔ اس سال تو آپ نے اتنی عزت مجھے بخشی، اتنی عزت اور محبت مجھے دی ایک مہمان سید کو، طالب علم کو، کہ میں قیامت تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے 4 دنوں میں 9-10 مجالس پڑھی، ابھی میں شہید کے جب جلسے پہ آیا، اور ابھی بھی 3 دنوں میں 6 مجالس ہیں میرے پاس۔ اتنی عزت مجھے ملی، 90% اہلیان سندھ کے مومنین، مخلصین، صادق سچا اہل بیت کا شیعہ، آپ محفوظ ہو، 90% محفوظ ہو۔ پنجاب سے شیعت کا لبادہ اوڑھ کے نصیریت سندھ میں بھی داخل ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے سر اٹھاؤ، جاگو، بیدار ہو جاؤ، ذاکر کی عزت کرنا، تاجر کی عزت نہ کرنا۔ لیکن نعرہ مل کے بولو حیدری، خدا کی قسم ظلم ہے، وہاں ٹائٹل لگا ہوا ہے سلطان العلماء کا، تقریر اتنی بوگس ہو رہی ہے، اور میں نے اس بدبخت کا میں نام نہیں لینا چاہتا، مجلس حسین میں مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا، مظفر گڑھ علمدار قریشی کے جلسے میں مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا، اس کے بعد سارا زور اس کا یہ تھا، اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں، اصحاب کہف کے کتے نے کون، اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ پڑھے بغیر ابھی وہ جا ہی رہا تھا، میں نے کہا نام نہاد علامہ سنتا جائے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز وقت مقررہ پر مومن پہ فرض کی ہے، میں نے کہا نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہ ہے۔ اور جس قوم کے پاس عبادت کا زین العابدین جیسا رول ماڈل موجود ہو، اس قوم کو کتوں کی مثالیں دے کے بے نمازی بنایا جائے۔ محفوظ رکھنا اپنے آپ کو، اور میں 10 جلسے میں نے اٹینڈ کیے، خدا کی قسم 90% آپ کے جلسوں میں پڑھنے والے علماء ہیں۔ او بھائیو، یہ مکتب ولایت ہے، یہ مکتب حسینیت ہے، یاد رکھو یار، ہاتھ باندھ رہا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اسی سکول اور کالج کا رزلٹ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جہاں پڑھانے والا سٹاف ہائی کوالیفائیڈ ہو، اور مکتب تو ولایت ہو، پڑھنے والا انگوٹھا چھاپ ہو، تمہیں کیا دے گا؟ اور یہی رونا تو ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں کہ عالم کو منبر سے ہٹا کے جاہل کو بٹھایا گیا۔ مجلس کرانے سے زیادہ اہم ہے ذاکر کا انتخاب۔ آپ قوم کو دینا کیا چاہتے ہو؟ یا اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، سائنس اور انگلش پڑھانے کے لیے تو ٹیوٹر ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہائی کوالیفائڈ لے کے آتے ہو، اور قوم کے بچوں کو جاہلوں کے حوالے کرتے ہو؟ باقی ہر چیز کی تمیز ہے بانیان مجلس، یعنی آپ نے LCD خریدنی ہو تو پوری مارکیٹ گھوم لیں گے، موبائل خریدنا ہو تو پوری مارکیٹ گھوم لیں گے، حتیٰ کہ تربوز خریدنا ہو نا یا خربوزہ خریدنا ہو پوری ریڈی سونگ لیں گے۔ ممبر پہ آنے والے کی شرائط اور ممبر پہ آنے والے کی پہچان کیوں نہیں ہے؟
کہ اس منبر پہ اہل کون ہے؟ دادے دل ہے کبھی میں عرض کروں گا بات، اب وقت تھوڑا ہے، میں قبلہ کو ٹائم دوں، اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، 2 جملے اور رہ گئے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں زین العابدین کا ماننے والا اور بے نماز ہو، باقر العلوم کا ماننے والا ہو، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، کیا فیض ملا اسے باقر العلوم کو ماننے کا؟ اور کسی مذہب اور فرقے کے امام کا لقب نہ باقر العلوم ہے نہ باب العلم ہے، تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے، باقر العلوم بھی ہے۔ میری ملت کے جوانوں کو علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے، جو سب سے پیچھے ہے یار ہمیشہ ہمیں ہی کلرک بھرتی ہونا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ میری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے، سانگڑ کا سب سے بڑا سرجن ڈاکٹر جعفری ہونا چاہیے، سندھ کا آئی جی حیدری ہونا چاہیے، علم کے میدان میں آگے بڑھے ہیں، باقر العلوم کا ماننے والا ہو اور جاہل رہے، صادق کا ماننے والا ہو اور جب بولے جھوٹ بولے۔ ایک جملہ کہہ دو، میں نے لمبا سفر کیا ہے، میں چاہتا ہوں میرا پیغام پہنچے۔ صادق امام صادق کو مانتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ امام صادق کا ایک میسج آپ کو سنا دو مولا کا، مولا فرماتے اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، توہین کا باعث، روایت کا معنی بالمفہوم عرض کرو۔ امام فرماتے ہیں لوگوں خدا کو کسی نے نہ دیکھا، ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ جب مخلوق ایسی ہے، نمائندے ایسے ہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ فرماتے ایک زمانہ آئے گا ہمارا مارنا بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے۔ اے ہمارا شیعہ، تیری شکل، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا کردار، تیرا چلن ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر۔ جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام جعفر کا کیا کردار ہوگا؟ میاں صاحب نے روایت کا معنی بالمو امام تم سے یہ چاہ رہے ہیں اے ہمارے شیعوں، ڈنڈو علی نواز میں تمہاری لیاقت، تمہاری دیانت، تمہاری امانت اس قدر شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا ہے۔ بس کبھی موقع ملا میں یہ درد دل عرض کروں گا، آج کی حد تک 2-3 منٹ صرف مسائل اس اذا خانے میں پہلی مرتبہ آیا، مجلس پڑھ کے گیا لیکن وہاں پڑھی یہاں اذا خانے میں 2 یا 3 جملے صرف مسائل۔ سادات کا دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے، مسائل میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب، چہلم منانے آئے ہو، رہائی منانے آئے ہو، مجھے بتاؤ جب بھائی کا چہلم منانے کربلا آئی ہے کتنے محمل تھے؟ 3 محمل۔ مصائب کو آپ نے پڑھ دیا، 3 محمل۔ سب سے پہلے میرے مولا سید سجاد علموں والی سرکار کی قبر پہ آئے، اور سیدھیوں کیا خوبصورت علم آپ نے سجائے ہیں مولا عباس کے۔ سندھ تو مولا غازی کی نگری کہلاتی ہے، خدا کی قسم۔ مولا عباس کی قبر پہ 2 بیان کیے، میں نے ایک عالم سے سنا، 2 بیان کیے سید سجاد نے۔ پہلا بیان یہ کیا، چچا غازی اسی پر عبادت ہو جائے گی اگر میں سمجھا سکا۔ پہلا بیان یہ کیا، چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، لیکن ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل۔ یہی وجہ ہے کہ جب منحال نے پوچھا تھا میرے مولا سید سجاد سے کہ مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، پوچھنے والے نے 1 مرتبہ پوچھا، سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام۔ ایک جملہ کہوں عزادارو، شام وہ بازار ہے
جہاں سید سجاد اتنا روئے کہ روتے روتے زمین پہ گر پڑے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. عباس کے بازو نہیں تھے، زینب کے بندے ہوئے تھے. ماتم کا جملہ ازادار بی بی تسلی کے لیے فرماتی ہے، سجاد بیٹا کیا مرد یوں ہی روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے؟ سید سجاد کی چیخ نکل گئی، پھوپھی اماں انصاف کرو، کیا شریف زادیاں بازاروں میں یوں آتی؟ جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخیں مارکہ زہرا میں قبول کرو. جناب زینب سلام اللہ علیہ بھائی کی قبر پہ آئی. یہ جملے میرے نہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کی بھائی کی قبر پہ آئی. قبر کو گلے لگا کے بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کیا، میں شام فتح کر کے آ رہا. بھیا تیرے جہاد میں میرے جہاد میں فرق ہے. تم مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی. جملہ سنو گے رونے والوں کے لیے. بھیا تم مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں پردہ دار، میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ تھی. بھیا تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا، میں دشمن کو گھر میں شکست لے کے آ رہی ہوں. بھیا دین کی خاطر کوئی اور شام ہو تو زینب زندہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. چند دن کربلا میں رہے سادات، آج کے دن کا جو آپ منانے آئے ہو، رہائی مدینہ پہنچے. ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں ہی سادات کا قافلہ مدینہ پہنچا. ابھی قبلہ سے آپ سن رہے تھے، جناب ام کلثوم نے نوحہ پڑھا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، وہ نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. 3 دن سے یہ ذاتیہ مدینہ کے بیر بیٹھے نہیں. بشیر کو بھیجا گیا مدینہ کی گلیوں میں ندا دارا، 1 منٹ کی زحمت ندا دے، مدینہ والوں مدینہ کے سردار آ گئے. یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے، بی بی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف لائی. اے شخص تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی بھی میرا نام بشیر ہے، میں کہہ رہا ہوں مدینہ کے سردار آ گئے. بی بی فرماتی بشیر جلدی بتا، میرا غازی آ گیا ہے. جو عباس کے مرید بیٹھے، میرا عباس آ گیا. کبھی بھی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. سر جھکا کے بشیر کہتا ہے بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر و قاسم کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے غازی کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا. کہا بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا غازی آ گیا پھر سارے آ گئے. بشیر کی چیخ نکل گئی، بی بی تیرا غازی مارا گیا. بی بی روئی نہیں. کہا بشیر کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا 1000 کی فوج. بی بی فرماتے چاہے 1000 کی فوج ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا. اب آخری جملہ باتوں کا آخری جملہ آزادار ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا، سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر رو کے کہتا ہے بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں. اب بی بی آتی سیدھی جنت البقیع میں رسول زادی کی قبر کو گلے لگا کے بیان کیا، اب تو راضی ہونا میرے عباس پہ. قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ. ماتم حسین.